بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کی ہماری تیسری نظم اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ تو پہلے نظم پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اردو کی خوبصورت ترین اپنی نوعیت کی واحد بے مثال قسم کی جو نظم اور اس موضوع پہ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزائے تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، عروج نشائے نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگ اذاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، زبان برگ گل نے کی دعا رنگیں عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ خوبصورت نظم باقی رہا کہ الفاظ معنی کی بات۔ زیب صحن بوستاں، بوستان گلستان باغ، باغ کے صحن کا حسن کی زینت، اور ظاہر ہے وہ زینت پھول ہو سکتے ہیں، اور وہ کب کھلے جب بہار آئی۔ انادل بلبلیں اندلیب کی جمع، سرگرم فغاں ہونا کہ جب وہ شور مچاتی ہیں چہچہاتی ہیں، فرش زمرد سبز رنگ کے نگینوں کا فرش، اہتمام سبزائے تر میں، سبزائے تر کی وجہ سے یعنی شبنم سبزے پہ پڑی تو اس پہ جو قطرے ہیں شبنم کے گویا وہ سبز رنگ کی وجہ سے، گھاس کے سبز رنگ کی وجہ سے وہ سبز رنگ کے پتھر دکھائی دیتے ہیں، نگینے دکھائی دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے اہتمام کے ان کے بندوبست کی وجہ سے فرش زمرد بچھ گیا۔ چلی مستانہ وش باد صبا، یہ صبح کی ہوا جو باغ میں داخل ہوئی ہے، عنبر فشاں ہو کر خوشبو بکھیرتی ہوئی، عروج نشائے نشو و نما، پھلنے پھولنے کا جو نشہ ہے جو خوشی ہے اس کے بڑھ جانے سے ڈالیاں جھومی، مرغان چمن باغ کے پرندے جو خوش الحان خوبصورت آوازوں والے پرندے ہیں شادماں ہو کر خوش ہو کر وہ گانے لگے، بلائیں لینا صدقے اتارنا، تو شاخ گل وہ شاخ جس پہ پھول کھلے ہیں ان کی بلائیں کون لیتی پھرتی ہے؟ نسیم صبح گاہی، صبح کے وقت کی وہ خوشبودار ہوا جو باغ کے اندر اب پھر رہی ہے، ہوئیں کلیاں شگفتہ کلیاں کھل اٹھیں روئے رنگین بتاں ہو کر، تو خوبصورت بتاں جو ہے محبوب بت چونکہ مجازن محبوب کے لیے ہوگا تو کسی حسینوں کے چہرے کی طرح رنگین ہو کر وہ کھل اٹھی، اور رنگین چہرے یہاں مراد خوبصورت چہرے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نماز کی جیسے تیاری انسان کرتے ہیں ایسے ہی وہ سارا معاملہ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، وہ تجسیم کاری جسے آپ کہتے ہیں، پرسونیفیکیشن۔ تو اب پھول جو ہیں وہ شبنم سے وضو کر رہے ہیں، کہاں؟ صحن گلستان میں، جیسے حوض پہ انسان کرتے ہیں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگ اذاں ہو کر، تو یہ مسجدوں میں جیسے اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ پھر ہوائے شوق میں، شوق عشق کے معنوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ بندگی کا جو عشق اللہ سے جو شوق ہے اس کے بڑھنے سے، اس کی ہوا سے، ہوا خواہش بھی اس کے معنی ہو گئے حرص و ہوا میں جیسے ہوتا ہے، اور اس کے معنی شوق جیسے ہی ہیں، اس کی ایک لہر ہے کہ یعنی شوق اٹھا ہوا ہے، بندگی کا ذوق جو ہے وہ اس وجہ سے، اور پھر اس کا جو بھی احساس ہے، ظاہر ہے ہر شے اللہ کی یسبح لہ ما فی السماء، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں،
اب اس کے بعد ہر پتی کا زبان ہونا، چونکہ زبان جیسی رنگت کی وجہ سے ہوگی، اور پھر جو برگے گل نے، ان پنکھڑیوں نے جو دعا کی، اس کا رنگین عبارت ہونا، یہ خوبصورت ہے۔ اس اور کس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور دعا یہی ہے کہ یہ بہار ہمیشہ رہے۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ: بہار آئی تو گلستان کا دامن پھولوں سے بھر گیا، بلبل کی پکار نے ہر سو ایک شور برپا کر دیا، سبزے پر اس کے قطرے زمرد کا فرش معلوم ہونے لگے، خوشبوؤں سے لبریز صبح کی ہوا دیوانہ وار پھرنے لگی، پھلنے پھولنے کی مستی میں ڈالیاں جھومنے لگیں تو خوش الحان پرندے بھی محو ترنم ہونے لگے، نسیمیں صبح پھولوں سے بھری ڈالیوں کے صدقے اتارنے لگیں، یہ لگی یہاں ہونا چاہیے، کلیاں بھی حسین چہروں کی طرح کھل اٹھیں، صحن گلستاں میں پھولوں نے وضو کیا، اور بلبل کی صدائے اذان بلند ہوئی، شاخوں نے جھک جھک کر خالق کو سجدے کیے، اور پھولوں کی پنکھڑیاں زبانیں بن کر تسبیح و تحلیل میں مگن ہو گئی، ان کی رنگین زباں کی رنگین عبارت بہاروں کے ثبات کی دعا تھی۔ اس کے بعد رہ گئے جو حوالے کی چیزیں آپ کو تشریح میں، یہ پہلا میر کا ہو گیا: گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگے گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے، اور یہ بلبل کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب، ہمارے ہاں جو ہوتا ہے بلبل وہ اس کا رنگت اور ہے۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، روئے رنگین بتاں سبزہ ہے کنارے آبجو پر، یا خضر ہے مستعد وضو پر، خضر علیہ السلام وضو کرتے ہوئے، اور سبز چونکہ وہ لباس پہنتے ہیں تو اسی نسبت سے کنارے آبجو ندی کے کنارے۔ اس کے بعد پھر کچھ یہ دو شعر جو ہیں پہلے یہ الگ الگ ہیں: چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغانے باغ کی وہ خوش الحانیاں باہم، اور یہ شعر دوسری طرف جو ہے: دل یہ کہتا ہے عجب منظر لاسانی ہے، صحن گلشن میں بچھا مخمل کاشانی ہے۔ اس سے بھی آسان تر کام آپ یہ کر سکتے ہیں جو آپ کی پہلی 11ویں جماعت کی میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے، اس کے 2 بند ہیں جو آپ آسانی سے یاد کر سکیں اور کرنا چاہیں۔ اس کے بعد 2 یہ بھی بند الگ الگ: ایک روز گلستاں میں جو میرا گزر ہوا، لطف بہار و منظر بستاں تھا دلکشا، جادو بھرا تھا گل کا ادھر حسن جاں فضا، بلبل ادھر ترانہ الفت سے خوش نوا، سبزے کا فرش باد بہاری بچھا گئی، شبنم بھی موتیوں کا خزانہ لٹا گئی۔ اور دوسرا جو ہے: باغ جنت تھا دم صبح وہ پھولا گلزار، وہ پھلا پھولا جیسے ہوتا ہے، باغ جنت تھا دم صبح، صبح کے وقت وہ پھولا گلزار، جس طرف دیکھیے پھولوں کے لگے ہیں انبار، تر و تازہ ہوئے بے جانوں نے جانیں پائیں، حال دل کہنے کو غنچوں نے زبانیں پائیں۔ آخری شعر بھی خوبصورت ہے جو حوالے کے لیے آپ یاد کر سکیں، اور نظم اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے، کئی بار پڑھیں گے 2-4 بار تو تشریح خود بخود آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔